ایران کی بھرپور جوابی کارروائی، اسرائیل پر تابڑتوڑ حملے، ایران کی جانب سے اسرائیل پر چوتھا میزائل حملہ، تل ابیب میں جوہری تحقیقی مرکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، ایرانی حملوں میں 44 افراد زخمی، 1 ہلاک، ایرانی میڈیا کا دعویٰ۔ تل ابیب میں حملوں کے بعد متعدد عمارتوں کو آگ لگ گئی، دھوئیں کے بادل چھا گئے، مقبوضہ بیت المقدس میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئیں، اسرائیل بھر میں سائرن بج اٹھے، کئی علاقوں میں بجلی بند، میزائل حملوں کے بعد اسرائیلی شہری بنکرز پر چھپ گئے، اسرائیل کی ڈیفنس منسٹری کے ہیڈ آفس کے باہر بھی دھماکہ، اسرائیل میں 150 اہداف کو نشانہ بنایا، ایرانی میڈیا، ایران کا 2 اسرائیلی طیارے مار گرانے اور خاتون پائلٹ کو گرفتار کرنے کا دعویٰ، جوابی حملے کے بعد ایرانی شہری سڑکوں پر نکل آئے، جشن کا سما، یمن، غزہ، لیبیا میں بھی شہریوں کا جشن۔ اسرائیل کے بھی ایران پر حملے نہ تھمے، ایرانی دارالحکومت تہران ایک بار پھر دھماکوں سے گونج اٹھا، تہران میں 4 خوفناک دھماکے رپورٹ ہوئے، اسرائیل کی جانب سے تہران کے مہرآباد ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا گیا، خبر ایجنسی کا دعویٰ۔ ایران عالمی قوانین کے تحت فیصلہ کن جواب دینے کا حق رکھتا ہے، جو ملک اسرائیل کا دفاع کرے گا اس کی تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے، اسرائیل پر حملوں میں تیزی لائیں گے، ایرانی حکام نے واضح کر دیا، بے گناہوں کا خون بہائے جانے کا بدلہ لیا جا رہا ہے، اسرائیل میں ان اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں جہاں سے ایران پر جاریت ہوئی آپریشن وعدہ صادق 3 میں اسرائیل کے فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مقبوضہ علاقوں میں بیلسٹک میزائل اور ڈرون سے حملے کیے ہیں، ایران کی سیکیورٹی سرخ لکیر ہے جس پر حملے کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا، جب تک ضروری ہوا جوابی کارروائی جاری رہے گی، پاسداران انقلاب۔ صہیونی ریاست کو اپنے جرائم کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اسرائیل سزا سے بچ نہیں سکے گا، ایرانی عوام ہمارے سخت جواب کا انتظار کرے، ایران کی مسلح افواج صہیونی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گی، اسرائیلی حملوں کا جواب دینے میں کوئی کوتاہی نہیں برتی جائے گی، ایران کی مسلح افواج اسرائیل کو مفلوج کر کے دم ہی لیں گی، اسرائیل اور امریکہ کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی، اسرائیل نے اپنے بدترین انجام کا انتخاب کیا، حملوں سے اسرائیل کی قبیح فطرت کا پتہ چلتا ہے، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا ایرانی عوام سے خطاب، اسرائیل کو احمقانہ اقدام پر پچھتاوا ہوگا، ایرانی عوام ملک کی قیادت پر بھروسہ رکھیں، عوام قیادت کے ساتھ کھڑے رہیں، ایرانی صدر مسعود پزشکیان۔ ایران کو معلوم نہیں انہیں کس چیز سے نشانہ بنایا جائے گا، اسرائیل کی ایران کو ایک بار پھر دھمکی، تاریخ کی بڑی فوجی کارروائی رائزنگ لائن میں مصروف ہیں، مزید کچھ آنے والا ہے، ایران کے خلاف کارروائی کا مقصد جوہری اور بیلسٹک میزائل کا خطرہ ناکام بنانا ہے، اسرائیلی فوج نے ایران کے اعلیٰ فوج کمانڈرز اور ایٹمی سائنسدانوں کو ختم کر دیا، ایران کی افزودگی کی سہولت اور اس سے بیلسٹک میزائل کے بڑے حصے کو تباہ کر دیا، امید ہے مشرق وسطیٰ میں جلد امن آئے گا، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو۔ اسرائیل نے ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی، اسرائیل نے رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا، اسرائیلی ریاستی دہشت گردی میں سینئر رہنماؤں سمیت 78 شہری شہید ہوئے، ایران پر حملہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے، سلامتی کونسل اجلاس میں ایرانی مندوب عامر سعید کا خطاب، امریکہ اسرائیل کے ایران پر حملوں سے قبل آگاہ تھا، ایران پر حملوں میں امریکی فورسز ملوث نہیں، امریکہ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے گا، ایران نے امریکی شہریوں اور اڈوں کو نشانہ بنایا تو نتائج بھگتے گا، امریکی مندوب کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں بریفنگ، ہم نے پہلے ڈپلومیسی کا راستہ اپنایا، رپورٹس کے مطابق ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے کافی مواد موجود ہے، اسرائیلی مندوب۔ ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، اسرائیلی جارحیت ناقابل قبول قرار، سلامتی کونسل اجلاس میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کی اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت، کہا اسرائیل عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اسرائیل نے امن مذاکرات کے درمیان ایران پر حملہ کیا،
عالمی برادری کو اسرائیلی جارحیت کا نوٹس لینا چاہیے۔ روسی ایلچی کا اجلاس خطاب میں یہ کہنا تھا، جارحانہ اقدامات کو قبول کرنا عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ عالمی برادری اشتعال انگیزی کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اسرائیل کا ایران پر حملوں کا کوئی جواز موجود نہیں۔ کشیدگی کم کرنے کے لیے روس سفارتی کوششوں کی حمایت کرے گا۔ ایران اسرائیل جنگ، امریکی صدر کے عالمی رہنماؤں سے رابطے۔ امریکی صدر اور سعودی ولی عہد کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے پر اتفاق۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا جاپانی وزیر اعظم سے بھی رابطہ۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا فرانسیسی صدر سے رابطہ۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران اسرائیل کشیدگی، روسی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ولادیمیر پوٹن کی دونوں ملکوں میں ثالثی کی پیشکش۔ روسی صدر کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے بھی رابطہ۔ پوٹن کی اسرائیلی اقدامات کی شدید الفاظ میں مذمت۔ ایران اسرائیلی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا۔ ایرانی صدر کا روسی ہم منصب سے گفتگو۔ روس نے اسرائیلی حملے UN چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیے۔ اسرائیلی حملوں کے خلاف امریکہ کے اندر سے آوازیں اٹھنے لگیں۔ نیتن یاہو نے ہزاروں افراد کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا۔ اتوار کو مذاکرات شیڈول تھے تو نیتن یاہو نے حملہ کیوں کیا؟ نیتن یاہو نے امریکہ کی سفارتکاری کو شکست دی۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز کا ٹویٹ۔ اقوام متحدہ کا اسرائیل اور ایران سے کشیدگی ختم کرنے پر زور۔ اسرائیل کے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملوں سے صورتحال سنگین ہو گئی۔ ایران کے میزائل تل ابیب کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ تنازع کا حل امن اور سفارتکاری میں ہے، سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس۔ ایران کے جوابی حملے کے بعد انٹرنیشنل سٹاک مارکیٹس میں شدید مندی۔ امریکی انڈیکس ڈاؤ جونز میں 868 پوائنٹس کی کمی، S&P 500 سے 70 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ۔ نیسڈیک انڈیکس میں 240 پوائنٹس کی کمی ہوئی۔ ایران اسرائیل جنگ، عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں 7% سے زائد بڑھ گئیں۔ برنٹ آئل کی قیمت میں 7.4% اضافہ۔ برنٹ آئل کی نئی قیمت $74.46 فی بیرل تک جا پہنچی۔ کروڈ آئل 5.7% مزید مہنگا۔ کروڈ آئل کی نئی قیمت $73.15 فی بیرل ہو گئی۔ پاکستان کے ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ پاکستان کے ایرانی عوام کے ساتھ کھڑا رہنے کے عزم کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان ایران کے خلاف اسرائیل کی جارحیت کی شدید مذمت کرتا ہے۔ اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیلی حملے اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ پاکستان اسرائیلی اشتعال انگیزی پورے خطے کی امن و استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ وزارت خارجہ میں ایران میں پاکستانی شہریوں کی حفاظت کے لیے کرائسس مینجمنٹ سیل قائم۔ دفتر خارجہ کی ایران میں 5000 پاکستانی زائرین کی موجودگی کی تصدیق۔ ایران میں زیارت پر جانے والوں کے لیے ایڈوائزری جاری۔ موجودہ صورتحال میں پاکستانی زائرین سفر کرنے میں محتاط رہیں، دفتر خارجہ کی ہدایت۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ اسرائیلی فوجی حملے ایران کی خود مختاری علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہیں، اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کی بنیادی اصولوں کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ حملے میں جانوں کے ضیاع پر ایران کے عوام کے ساتھ گہری ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں۔ عالمی برادری اور اقوام متحدہ جارحہ کا احتساب اور صورتحال کو مزید بگڑنے سے روکنے کے لیے فوری کارروائی کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ انسانی جانوں کے ضیاع پر ایرانی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہوں۔ ایران پر حملہ نہایت غیر ذمہ دارانہ اقدام اور انتہائی تشویشناک ہے۔ اسرائیل کا
اقدام خطرے سے دو چار خطے میں مزید عدم استحکام پیدا کرے گا۔ عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے جنگ کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کرنے کا مطالبہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ سعید عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ، ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی مذمت، اسحاق ڈار کا ایران کی بھرپور حمایت کا اعادہ، وزیر خارجہ کا حملوں کے دوران جانوں کے ضیاع پر ہمدردی کا اظہار، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایران پر حملہ افسوسناک قرار دے دیا، مشکل وقت میں ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کے عزم کا اظہار، اسرائیل نے ہمارے برادر ملک ایران پر حملہ کیا، حملہ ایران کی خود مختاری کی صریحاً خلاف ورزی ہے، قابل نفرت اقدام نے بین الاقوامی قانون کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا، علاقائی استحکام و بین الاقوامی سلامتی کو بری طرح نقصان پہنچایا، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی گفتگو۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں ایران پر اسرائیلی حملے کے خلاف متفقہ طور پر قرارداد منظور، اسرائیل نے بین الاقوامی قوانین اور UN کنونشن کی خلاف ورزی کی، اسرائیلی اقدام جنگی جرم ہے، خطے کا امن خطرے میں ڈال دیا، قرارداد کا متن پنجاب سندھ خیبر پختونخوا اسمبلیوں میں بھی ایران پر اسرائیلی حملے کے خلاف قراردادیں متفقہ طور پر منظور۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت، اسرائیل کا ایران پر حملہ بہت افسوسناک ہے، آج کے دور میں اس سے بڑی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اسرائیل کا اس طرح حملہ کرنا نہایت افسوسناک اور زیادتی ہے، سابق وزیر اعظم نواز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو۔ ایران ہمارا بھائی ہیں، دیرینہ ان کے ساتھ تعلق ہے، ہماری تمام تر ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم انٹرنیشنل جو فورمز ہیں ان کے اوپر اور جو باری باری جو ہے مسلمان ممالک کو اسرائیل جو ہے نشانہ بنا رہا ہے، غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو قتل عام ہو رہا ہے، میرا خیال ہے مسلم ممالک جو ہیں ان کا اتحاد ہونا چاہیے اور متحد ہو کے اس اپنے مشترکہ دشمن کا جو ہے مقابلہ کرنا چاہیے۔ ایران ہمارا بھائی ہے، دونوں ملکوں میں درینہ تعلقات ہیں، ہماری تمام تر ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہیں، اسرائیل تمام مسلم ملکوں کو نشانہ بنا رہا ہے، تمام مسلم ملکوں کو متحد ہو کر مشترکہ دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے، غزہ میں قتل عام پر تمام مسلم ملکوں کا اتحاد ہونا چاہیے، وزیر دفاع خواجہ آصف کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی اسرائیل کے بلا اشتعال حملے کی شدید مذمت، کہتے ہیں اسرائیل کے حملے سے علاقائی استحکام کو شدید خطرہ لاحق ہوگا، اسرائیل نے پہلے اپنے ہمسایہ ملکوں پر حملہ کیا، فلسطین میں نسل کشی کی اور اب ان کی یہ جنگ ہمارے خطے تک پہنچ چکی ہے، بلاول بھٹو کی دنیا اور اقوام متحدہ کے لیے کام کرنے کا مطالبہ۔ سندھ کا آئندہ مالی سال کا 34 خرب 51 ارب روپے کا بجٹ پیش، گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں 12% اضافے کا اعلان، گریڈ 17 سے 22 تک کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ تجویز، پینشن میں 8% اضافے کا اعلان، تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر، فلاحی شعبے کے لیے اضافی فنڈز رکھنے کی تجویز، وزیر اعلیٰ سندھ کا تعلیم کے بجٹ میں 12.4% اضافہ، تعلیم کے لیے 523 ارب 73 کروڑ روپے مختص، صحت کے لیے 326 ارب 50 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز، جاری اخراجات کی مد میں 2149 ارب روپے مختص، نئے مالیاتی سال میں 4400 اساتذہ اور تدریسی عملے کی بھرتی کا فیصلہ، اور ایمبولینس سروس موبائل تشخیصی یونٹس کو دیہات تک توسیع دینے کا اعلان، سندھ کے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں 20% کٹوتی، سالانہ ترقیاتی پروگرام 520 ارب روپے تک محدود، قابل تجدید توانائی، صاف پانی اور صفائی کی سہولت کے لیے 475 نئی اسکیمیں شروع کرنے کا فیصلہ، شہریوں کا مالی بوجھ کم کرنے کے لیے 5 محصولات ختم کرنے کا اعلان، سندھ میں پروفیشنل ٹیکس اور انٹرٹینمنٹ ڈیوٹی ختم کرنے کا فیصلہ، آبپاشی منصوبوں کے لیے 73 ارب 90 کروڑ روپے مختص، بلدیاتی حکومتوں کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں 132 ارب روپے کا حصہ ہوگا، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ۔